اور اس کمی کا تدارک نہ ہو سکے۔ ششم وطر، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بعد العشاء بثلاث رکعات یقرأ فی الاولى سبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ قل یا ایہا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وتر کی 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلی، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین جالسا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے، پھر یہ 2 رکعت ادا فرماتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو اس پر 4 زانو ہو جاتے اور سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری میں سورہ تکاثر تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ یہ احمد اور بحقی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وتر ایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے، اس طرح پر کہ اس کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی جائیں، اور 2 سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے، اس طرح کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور 1 رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت، 3، 5، 7، 9 اور 11 رکعت بھی وتر ادا کی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ 1 رکعت کی حدیث بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ 3 رکعت کی روایت کتاب میں ذکر گزر چکی ہے۔ 5 رکعت کی روایت مسلم میں عائشہ سے، 7 رکعت کی روایت مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، 9 رکعت کی روایت مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، 11 رکعت کی روایت ابو داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 13 رکعتوں کی روایت بھی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ 13 رکعت کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ تردد ہے۔ ایک شاذ حدیث میں 17 کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک تہجد کی نماز سنت موقدہ نہیں ہے، البتہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس نماز کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے افضل الصلاة بعد المفروض صلاة فی جوف اللیل، اور یہ احمد اور مشکات باب التحریص فی القیام اللیل کی حدیث ہے۔ اس فضیلت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تمام رکعتیں جن کے لیے ہم نے وتر کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تہجد سنت موقدہ ہے۔ عنقریب باب الاوراد میں نماز تہجد کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس میں اختلاف ہے کہ وتر میں افضل کون سے وتر ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنہا 1 رکعت وتر افضل ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف 1 رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وتر کی 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ہیں، جس طرح مغرب میں 1 سلام کے ساتھ 3 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ الدر المختار علی ہامش رد المحتار باب الوتر والنوافل جلد 1 صفحہ 622، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 1 رکعت وتر ادا فرماتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر ملا کر پڑھنا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ خاص طور پر امام کو چاہیے کہ وہ 3 رکعت وتر پڑھے، اس لیے کہ کبھی اس کا اقتدا ایسا شخص بھی کرتا ہے جو 1 رکعت نماز کا معتقد نہیں ہے۔ بہرحال اگر وتر کی نماز ملا کر پڑھے تو 3 رکعتوں کے لیے وتر کی نیت کرے، اور عشاء کی 2 سنتوں کے بعد انہی میں 1 رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ اس وقت اس
ایک رکعت کے لیے وطر کی نیت کرے، یہ نماز درست ہوگی، اس لیے کہ وطر کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نفسی ہی طاق ہو، اور دوسری نماز کو جو اس سے پہلے ہو گئی ہے طاق کرنے والی ہو۔ جب فرضوں کے بعد ایک رکعت پڑھی جائے گی تو فرضوں کو طاق کر دے گی۔ اگر وطر کی نماز عشاء سے پہلے ادا کرے گا تو صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس پر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز وطر تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ امدکم بالصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے بروایت خاریہ بن حذاقہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، ورنہ ایک رکعت تو فی نفسی ہی درست ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک رکعت کی نماز جائز نہیں، اسی صفحے کے حاشیے پر یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ مترجم اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاہے وہ عشاء سے پہلے ادا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے وطر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جسے یہ ایک رکعت طاق کر سکے۔ اگر کوئی شخص وطر کی 3 رکعت 2 سلاموں سے پڑھنے کا ارادہ کرے تو 2 رکعت کی نیت محل نظر ہے۔ اگر وہ ان 2 رکعتوں سے تہجد یا عشاء کی سنت کی نیت کرے گا تو یہ دونوں رکعتیں وطر نہیں ہوں گی۔ اگر وطر کی نیت کرے گا تو حقیقت میں یہ رکعت وطر نہیں ہے، بلکہ وطر اس کے بعد پڑھی جانے والی ایک رکعت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تینوں رکعتوں سے وطر ہی کی نیت کرے۔ جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی 2 رکعتوں وطر نہیں ہیں، تو اس حل کی صورت یہ ہے کہ وطر کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ نماز فی نفسی ہی طاق ہو، اور دوسری یہ کہ دوسری نماز کو طاق کر دے۔ اس طرح تینوں رکعتیں بھی وطر کہلائیں گی، اور 2 رکعتوں میں جو تیسری رکعت سے پہلے وطر ہوں گی، مگر ان 2 رکعتوں کا وطر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا، کیونکہ نمازی کا پختہ ارادہ یہی ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں کو تیسری رکعت ملا کر وطر کر دے، تو اس کے لیے ان 2 رکعتوں کے لیے بھی وطر کی نیت کرنا صحیح ہے۔ رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھنا افضل ہے، اس لیے وطر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وطر اور تہجد کے فضائل ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاوراد میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔ ہفتم چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحى 8 رکعات اتی لہن وحسنہن، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں ادا کی اور انہیں طول دیا اور اچھی طرح پڑھیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، مگر اس میں اطا لہن و حسنہن کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تعداد ام ہانی رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یصلی الضحى 4 ویزید ما شاء اللہ سبحانہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی کچھ زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں زیادہ کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 4 رکعت پابندی کے ساتھ ادا فرماتے، یہ تعداد کم نہ کرتے، اور کبھی ان رکعت میں اضافہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مفرد حدیث میں 6 رکعت بیان کی گئی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی 6 رکعتیں 2 وقتوں میں ادا فرماتے۔ ایک جب آفتاب طلوع ہو جاتا اور قدر بلندی پر پہنچ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتے، اور اس طرح دن کی نمازوں کے دوسرے ورد کا آغاز ہوتا۔ عنقریب ہم اس جملے کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے اس وقت جب خوب روشنی پھیل جاتی اور سورج چوتھائی آسمان
آسمان پر آ جاتا 4 رکعت ادا فرماتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں اس وقت پڑھتے جب آفتاب نصف نیزے کے بقدر بلند ہوتا، اور دوسری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جاتا۔ یہ نماز عصر کے مقابلے میں ہوتی۔ عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دن کا چوتھائی حصہ باقی رہ جاتا۔ ظہر دوپہر ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے چاشت کی نماز اس وقت ہونی چاہیے جب طلوع آفتاب اور زوال کا وقت آدھا رہ جائے، جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کرنے پر عصر کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چاشت کے افضل وقت کا ذکر ہے۔ چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ ہشتم، مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل، یہ نوافل بھی موقدہ ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوافل کی تعداد 6 بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ایسا ہی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بین العشاءین 7 رکعت، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ دونوں عشاؤں کے درمیان 6 رکعت ہیں۔ اس نماز کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 29۔ ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، سے یہی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے من صلی بین المغرب والعشاء فانها فی صلاۃ الاوابین، ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو ابن المنذر نے مرسلاً روایت کیا ہے۔ جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ نماز خدا تعالی کی طرف لوٹنے والوں کی نماز ہے۔ ایک حدیث میں ہے من اکف نفسہ فیما بین المغرب والعشاء فی مسجدی جماعت لم یتکلم الا بصلاتی او بقرآنی كأن حق على الله أن يبني له قصرين في الجنة ميسرا كل قصر منهما 100 عام ويغرس له بينهما غراسال تافه أهل الأرض لو سعهم۔ اور یہ ابو الولید الصنعار فی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان اپنے آپ کو جماعت والی نماز میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے، ان میں سے ہر محل کا فاصلہ 100 برس کا ہو، اور اس کے لیے ان دونوں محلوں کے درمیان اتنے درخت لگائے کہ اگر زمین کے باشندے ان میں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جائے۔ اس نماز کے باقی فضائل کتاب الاوراد میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ نوافل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مقرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہر دن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یک شنبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی یوم الاحد 4 رکعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعد دخل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له ثواب حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة 1000 صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أدفر۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی وظائف الیالی والایام کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اتوار کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ آمن الرسل 1 مرتبہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نصرانی مرد اور ہر نصرانی عورت کی تعداد کے بقدر نیکیاں لکھے گا اور اسے ایک نبی کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھے گا، اور اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 1000 نمازیں لکھے گا، اور اسے جنت میں ہر حرف کے بدلے میں خالص مشک کا ایک شہر عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں وَوَحُدُ اللَّهَ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَحَدَ فَإِنَّهُ
سبحانه وأحد لا شريك له فمن صلي يوم الأحد بعد صلاة الظهر 4 ركعات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قال نصلي ركعتين أخرين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب سورة الجمعة وسأل الله سبحانه وتعالى حاجته كان حقا على الله أن يقضي حاجته. اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذکور کی حدیث ہے. اتوار کے دن نماز کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرو کیونکہ وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بس جو شخص اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد 4 رکعت ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ و الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے, پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت پڑھے, ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی. دوشنبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو قال من صلی یوم الاثنین اندار تفاع النہار رکعتین یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب مرت وآیت الکرسی وقل هو اللہ احد والمعوذتین مرت فاذا سلم استغفر اللہ 10 مرات وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرات غفر اللہ تعالی له ذنوبا. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاذ الحدیث منکر, اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکورہ کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پیر کے دن آفتاب کے بلند ہونے کے وقت 2 رکعتیں پڑھے, ان میں سے ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے, اور جب سلام پھیرے تو 10 بار استغفار اور 10 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من صلی یوم الاثنین 12 رکعت یقرأ فی کل رکعت فاتحة الکتاب وآیت الکرسی مرت فاذا فرغ قراء قل هو اللہ احد 12 مرت واستغفر 12 مرت ینادی به یوم القیامة این فلان بن فلان لا يقم فليأخذ ثوابه من الله عز وجل فأول ما يعطي من الثواب 1000 حلة ويتوج ويقال له أدخل الجنة فيستقبله 100,000 ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على 1000 قصر من نور يتلالى. اور یہ ابو موسیٰ المدینی کی حدیث ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رواہا بغیر اسناد والحدیث منکر, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ جو شخص دوشنبے کے دن 12 رکعتیں پڑھے, ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار آیت الکرسی پڑھے, جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قل هو اللہ 12 مرتبہ اور استغفار 12 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے, اٹھے اور اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے لے لے. سب سے پہلے اسے جو ثواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے 1000 جوڑے عطا کیے جائیں گے اور سر پر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو. وہاں 1,00,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ تحفہ ہوگا. وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ نور کے 1000 چمکتے ہوئے محلوں کا دورہ کرے گا. سہ شنبہ یزید رقاشی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یوم 13 رکعت عند انتصاف النہار وفی حدیث آخر اندار
عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد 3 مرات لم تكتب عليه خطيئتي إلى 70 يوما 100 شهيدا وغفر له ذنوب 70 سنة. اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکورہ کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسناد ضعیف و لیس فی ذکر الوقت، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص منگل کے دن 10 رکعت دوپہر کے وقت، ایک روایت میں ہے کہ آفتاب کے بلند ہونے کے وقت پڑھے، ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے تو 70 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، اور اگر اس کے بعد 70 دن کے اندر اندر مر جائے تو شہید مرے گا اور اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چہارشنبہ: ابو ادریس خولانی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی یوم الاربعاء 12 رکعة عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد 3 مرات والمعوذتين 3 مرات نادي منادى عند العرش يا عبد الله استعطف الحمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ورفع الله سبحانه عنك عذاب القبر وديكه وزلمته ورفع عنك شدائد القيامة ورفع له من يومه عمل نبي۔ یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکور کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فیہ غیر مسمی وہو محمد بن حمید الرازی احد الکاذبین، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص بدھ کے دن آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 1 بار قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھے تو اس کو عرش کے پاس سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، عمل پھر سے کر کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے عذاب قبر کی تنگی اور تاریکی دور کر دے گا اور تجھ سے قیامت کے مصائب اٹھا لے گا، اور اسی روز سے اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل اوپر چڑھے گا۔ پنجشنبہ: اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی یوم الخمیس بین الظہر والعصر رکعتین یقرأ فی الاولی فاتحة الکتاب وآیت الکرسی 100 مرہ وفی الثانیہ فاتحة الکتاب وقل هو اللہ احد 100 مرہ ویصلی علی محمد 100 مرۃ اعطاہ اللہ ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعد دخل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذکور کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بسند ضعیف جدا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 100 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے اور 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے برابر رکھے ہوں۔ اس کو خانہ کعبہ کا حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب لکھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس پر توکل کیا۔ جمعہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم الجمعۃ صلاۃ کلہ ما من عبد مومن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او اکثر من ذلك فتو داثم اسبغ الوضوء
فصلی سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسابا إلا كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة ومن صلي 4 ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة 400 درجة ومن صلي 8 ركعات يرفع الله تعالى في الجنة 800 درجة وغفر له ذنوبه كلها ومن صلي 12 ركعة كتب الله له 2100 حسنة ومحى عنه 2100 سيئة ورفع الله له في الجنة 2100 درجة. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جمعے کے دن مکمل نماز ہے. کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو اس وقت جب کہ آفتاب نکل آئے اور نیزے کے برابر یا اس سے زیادہ بلند ہو جائے اچھی طرح وضو کرے اور چاشت کی نماز ایمان اور احتساب کے غرض سے پڑھے، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 100 برائیاں مٹائیں گے. اور جو شخص 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 400 درجے بلند کرے گا، اور جو 8 رکعت پڑھے جنت میں اس کے 800 درجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. اور جو شخص 12 رکعت پڑھے اللہ اس کے لیے 1200 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 1200 گناہ مٹائیں گے اور جنت میں اس کے لیے 1200 درجات بلند کریں گے. نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من دخل الجماعة يوم الجمعة فصلي 4 ركعات قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد 50 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يريله. اور یہ خطیب کی حدیث ہے. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وقال غریب جدہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: جو شخص جمعے کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعے کی نماز سے قبل 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یا اسے دکھا نہ دیا جائے. ہفتہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صلی یوم السبت 4 رکعات یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب مرة وقل هو الله احد 3 مرات فاذا فرغ قرأ آیة الکرسی كتب الله له لكل حرف حجة وحجة وأمر ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه عز وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء. اور یہاں یہ ابو موسیٰ المدینی کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے بسند ضعیف جدا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: جو شخص ہفتے کے دن 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھے، اور جب فارغ ہو جائے تو آیت الکرسی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں حج و عمرے کا ثواب لکھیں گے، اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 برس کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 1 شہید کا ثواب عطا کریں گے، اور وہ قیامت کے روز انبیاء و شہداء کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اتوار کی رات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اتوار کی رات کو 20 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 50 مرتبہ، سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اپنی طاقت و قوت سے اظہار
اظہار برات کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر یہ الفاظ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان آدم صفوۃ اللہ ففطرتہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، اور جو اس کے لیے اولاد کے قائل نہیں ہیں قیامت کے روز اسے امن و امان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم ہوگی کہ اسے پیغمبروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو موسیٰ المدینی رواہ بغیر اسناد وہو منکر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیر کی رات اعمش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیر کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ 11 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ 21 مرتبہ، تیسری رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ 31 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ احد 41 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرے اور نماز سے فارغ ہو کر قل هو اللہ 75 مرتبہ پڑھے، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے 75 مرتبہ استغفار پڑھے، پھر اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست پوری فرمائے۔ اس نماز کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ذکرہ ابو موسیٰ بغیر اسناد، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ منگل کی رات، جو شخص منگل کی رات میں 2 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد اور معوذتین 15 مرتبہ پڑھے، اور سلام کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ استغفار پڑھے تو اسے زبردست اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلی لیلۃ الثلاث رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب مرۃ وانا انزلناه وقل هو الله احد 7 مرات اعتق الله رقبة من النار بكون یوم القیامت قائدہ و دلیلہ الی الجنہ۔ جو شخص منگل کے شب میں 2 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ ان انزلناہ اور قل هو اللہ احد 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کو لے جانے والا ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ذکرہ ابو موسیٰ بغیر اسناد ان بعث المصنفین و اسند من حدیث ابن مسعود و جابر و کلها منکرہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدھ کی رات، روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدھ کی رات میں 2 رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس 10 مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد 10 مرتبہ استغفار کرے، پھر 10 بار درود پڑھے، ایسے شخص کے لیے ہر آسمان سے 70,000 فرشتے اتریں گے اور قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ملی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 4 رکعت بیان کی گئی ہیں، اور ابو موسیٰ المدینی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 رکعتیں بیان کی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 16 رکعت بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے تلاوت کرے، آخری 2 رکعتوں میں 30 مرتبہ آیت الکرسی اور پہلی 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھے، ایسے شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب قرار دی جا چکی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتی ہیں من صلی لیلۃ الاربع 7 رکعات قرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحہ قل اللہم مالک الملک الی آخر الآیہ فإذا
فإذا فرغ من صلاته جزى الله محمد عنا ما هو أهله غفر له ذنوب 70 سنة وكتب له براءة من النار. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ابو منصور ویلمی فی مسند الفردوس والحدیث منکر. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جو شخص بدھ کی رات میں 6 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہم مالک الملک آخر تک تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ الفاظ کہے جزا اللہ محمد عنا ما هو اہلہ، تو اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے لیے دوزخ سے برات لکھیں گے. جمعرات کی رات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کو 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ معوذتین پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد 15 مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کے لیے ہدیہ کرے تو گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اگرچہ وہ ان کا نافرمان رہا ہو. اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب عطا کریں گے جو وہ صدیقین اور شہداء کو عطا کرتے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے رواہ ابو منصور الویلمی و ابو موسیٰ المدینی فی مسند الفردوس بسند ضعیف. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جمعے کی رات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے 12 سال تک دن میں روزے رکھ کر اور رات میں نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے الحدیث بالباطل لا اصل لہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 10 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ اور معوذتین 1 مرتبہ تلاوت کرے، پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھے اور اپنے بائیں پہلو پر قبلہ رو ہو کر سوئے تو گویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں گزاری ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الحدیث باطل لا اصل لہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر و امن الصلاۃ علی فی اللیل الغراء والیوم الازہر لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ. یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. روشن رات اور روشن دن یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. ہفتے کی رات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلۃ السبت بین المغرب والعشاء 12 رکعۃ بنی لہ کسر فی الجنہ فکأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر له. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ملی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا اور گویا اس نے یہ عمل کر کے ہر مسلمان مرد اور ہر عورت پر صدقہ کیا ہو اور یہودی ہونے سے برات کی ہو. اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو بخش دے.